پاکستان کا حالیہ سٹینس کیا ہے ایران اسرائیل وار کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ ہاؤ لانگ ڈو یو سی کہ یہ جنگ کتنی دیر اور کتنا لمبا عرصہ چل دیکھیں، سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کا حالیہ سٹینس کیا ہے. پاکستان از ناٹ وٹ شہباز شریف از سینگ. شہباز شریف کا بھی میں نے ٹویٹ دیکھا ہے، انتہائی بزدلی سے لبریز ہے کہ ہم نے سعودی کراؤن پرنس سے بات کی اور ہم نے مذمت کی ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کی بھی مذمت کی ایران جو کچھ کر رہا ہے. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور بڑے پیار محبت سے معاملے کو سلجھانا چاہیے. کون سلجھائے گا؟ کس نے جنگ شروع کی؟ ایران نے کسی برادر اسلامی ملک پہ جا کے حملہ کر دیا؟ امریکی بیسس پہ حملہ کیا، ناجائز بیسس پہ حملہ کیا، جو اسلامی ممالک خود نہیں چاہتے تھے وہاں پر ہو. وہ تو بھتا دے رہے ہیں امریکہ کو. کوئی 1200 ارب ڈالر دے رہا ہے، کوئی 1400 ارب ڈالر دے رہا ہے، کوئی 600 ارب ڈالر دے رہا ہے بھتے کے طور پہ. اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم بھتا نہیں دیں گے ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو وینزویلا کے صدر کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو عراق میں ہوا، ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو لیبیا میں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان سب کو. اچھا، اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ یہ رجیم چینج کی طرف ایران جاتا ہے تو would it going to cause some casualties for Pakistan as well؟ بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر تو ایران جاتا ہے رجیم چینج کی، مطلب اسرائیل یا امریکہ مل کے ایران کی رجیم چینج کرتے ہیں، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پھر آپ بلوچستان کو بھول جائیں. ان کا پرائم فوکس ہوگا بلوچستان کو ٹیک اوور کریں. ایران میں اگر کوئی دوسری رجیم آئے گی، اس کا مطلب ہے وہاں پر اسرائیل آ کے بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہوگا کہ آپ کو ڈی نیوکلیئرائز کرے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس سے آج بھی یہ لوگ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، اس سے ٹکٹلی کرنے سے گھبراتے ہیں. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح پہلے افغانستان بہانہ تھا اور پاکستان نشانہ تھا، اب ایران بہانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. ان کو پتا ہے کہ کوئی واحد ریاست جو کہ ڈسٹرب نہیں ہو سکتا اور جو ملک آن دا سیم ٹائم رسپونڈ بیک کرے گا اگر ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ٹکٹلی کرے، دیٹ از پاکستان. تو ان کی حت الوسع یہ کوشش ہوگی اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے لیبنان کے اوپر حملے کیے، سیریا پہ رجیم چینج کیا، اینڈ تھرو دوز کنٹریز دے گونا کنٹرول میڈل ایسٹ، تو باقی کا میڈل ایسٹ یہ تھرو بلوچستان کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یہ اس سائڈ سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ڈسٹرب رکھیں گے. لہٰذا ایران کی کرنٹ رجیم کا رہنا پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ریزسٹ کرتی ہے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے. لیکن ابھی جس طریقے سے پاکستان بورڈ آف پیس کا حصہ بنا ہے امریکہ میں، آپ نے ابھی دیکھا جو اسرائیل کی طرف سے ایک پرپوز کیا گیا تھا، اس کا حصہ بننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اسرائیل اور امریکہ کے اگینسٹ جانے کے قابل ہے یا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ اگر تو یہ ڈائریکٹلی ہمارے اگینسٹ آئیں گے پھر تو ہمیں ڈائریکٹلی جانا پڑے گا، کودنا پڑے گا بیچ میں. لیکن انڈائریکٹ گیم ہو رہی ہے، منافقت ہو رہی ہے ہر جگہ پر. واحد یہ آپ دیکھیں انڈیا گیا اسرائیل میں، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد سے ساری ٹکٹلیاں شروع ہوئی. افغانستان کو ٹریگر کیا کہ آپ ہم پہ اٹیک کر دو، ہمیں افغانستان کے ساتھ انگیج رکھے. دا مین وائل ایران پہ اٹیک کر لیا ان لوگوں نے، موقع کی تلاش میں تھے کہ جیسی موقع ملا ہم یہ کارروائی ڈال دیں گے، انہوں نے کی. تو جہاں تک بورڈ آف پیس کی بات ہے، بورڈ آف پیس ایک لیم ایکسکیوز کا نام ہے. بورڈ آف پیس جو ہے یہ صرف کور اپ کرنے کا نام ہے جو انہوں نے دہشت گردی کی ہے. اس کا کوئی عملی مظاہرہ نہیں ہوگا، یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے. اور پاکستان سمیت باقی ممالک کا بھی اس میں جا کے میٹنگز اٹینڈ کرنے سے مقصد یہی ہے کہ ٹرمپ کو نہ نہیں کریں گے، ٹرمپ کو نہ کیا تو ہم مریں گے، اور ہاں بھی کیا تو کون سا ہم نے وہاں چلے جانا ہے. یہ بزدلی کا مظاہرہ ہے. یہ بجائے اس کے کہ آپس میں اکٹھے ہوتے، یہ ایک دوسرے کی سہولت کاری کر رہے ہیں ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں. اچھا، ابھی جو حالیہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ چل رہی ہے، اس کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب تک چلنے کی امید ہے کہ یہ افغانستان کو قرآن پاک پہ حلف اٹھا لینا چاہیے کہ بھائی یہ جو آستین کے سانپ ہیں، جو سانپ ہم اپنی آستینوں میں پال رہے ہیں BLATTP کی صورت میں، آج کے بعد ان کی پشت پناہی نہیں ہوگی. آج کے بعد وی ول ناٹ لیٹ دیم انٹر پاکستان. تو میرے خیال ہے جنگ فوراً ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس میں آپ گارنٹر بٹھائیں قطر کو، سعودیہ کو، ترکی کو. لیکن ابھی تو وہ خود بھی ڈسٹرب ہیں. اب یہ بے وقوفی کر گیا افغانستان، اب بھگتے گا. 32-33 کلومیٹر اسکوائر کا ایریا تو پاکستان ٹیک اوور کر چکا ہے ود ان افغانستان. اچھا،
ابھی پیچھے آپ نے شاید سنا بھی ہو جو امریکی سفیر جو تعینات ہیں اسرائیل میں، ان کا ایک بیان آیا تھا کہ اسرائیل شوڈ کنوے اینڈ اپوز کہ وہ ڈائریکٹلی طور پہ آ کر پورے گلف کو ٹیک اوور کرے. تو اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ استنبول، سعودی اور اسلام آباد would be the next target، اور یہ بڑا ایک sensitive معاملہ جائے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ امریکی وزیر جو کیا کہتے ہیں سفیر ہے، اس نے اسٹیٹمنٹ دی، اٹ مینس امریکہ نے اسٹیٹمنٹ دی، اور اس نے یہ بھی کہا ہم سعودیہ کو ٹیک آن کر دیں گے، جس نے مطلب 600-800 ارب ڈالر امریکہ کو تحفے میں دیے. پھر اس نے باقی عرب ممالک کا بھی ذکر کیا کہ ہم ساروں کو لے لیں گے اور اسرائیل کے ساتھ ضم کر دیں گے. تو کیا امریکہ نے اسٹیٹمنٹ کو ڈس آن کیا؟ کیا امریکہ نے اسٹیٹمنٹ کی مذمت کی؟ کیا امریکہ نے یہ کہا کہ یہ اس کا ذاتی سٹینس ہے، ہمارا قومی سطح پہ سٹینس نہیں ہے؟ انڈائریکٹلی وہ ڈرا دھمکا رہا ہے سارے عرب کو، اور وہ بتا رہا ہے کہ بھائی جان آپ کے ہم دوست صرف تب تک ہیں جب تک آپ ہمیں پیسہ دے رہے ہیں. جیسی یہ چیز رکے گی ہم وہاں رجیم چینج کریں گے، 4 میزائلوں کی مارو تم سارے. تو یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ الو کے پٹھے جب سے عیاشیوں میں پڑے ہیں، اپنا ان لوگوں نے دفاع کرنا جو ہے نا وہ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے امریکہ کے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہوگا کہ جو امریکی بیسز جن کو آج ایران اٹیک کر رہا ہے، جو مسلم برادر اسلامک ممالک میں ہیں، کل کو انہی بیسوں سے ان کے اپنے ہی حکمرانوں کے محلات پہ حملے ہونے، اور امریکہ از گونا ٹیک آن ایوری تھنگ وٹ دے ہیو ان دوز کنٹریز. ان کے بادشاہ کے محل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے اٹ از دا ہائی ٹائم کہ تمہارے پاس تیل ہے، تمہارے پاس گیس ہے، تمہارے پاس کول ہے، وہ دو. تمہارے پاس پیسہ ہے، وہ دو. میرے پاس فوج ہے، میں وہ دوں گا. تمہارا دفاع میری رسپانسبلٹی ہوگی. ہم سارے مسلم ممالک یوں ایک پیج پہ بیٹھے ہیں. اگر نہیں بیٹھیں گے، اپنی تباہی کا، اپنی بربادی کا آپ کو خود پھر انتظار کریں. عراق تباہ ہوا، سیریا تباہ ہوا، لیبیا تباہ ہوا، لیبنان ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ایران ہو رہا ہے. پیچھے ہم رہ گئے. وٹ از لیفٹ بیہائنڈ؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، ابھی انڈیا اور اسرائیل نے ایک اینٹی ریڈیکل مسلم سیل اناؤنس کیا ہے، تو یہ بیسیکلی ہے کیا؟ یہ کیا کوئی تھیوریکل چیز ہے یا ریئلٹی بیس؟ سر یہ سیل نہ بھی قائم کرتے، یہ چاہتے یہی ہیں کہ کشمیر میں جتنی تباہی ہو سکتی ہے وہ کی جائے، غزہ میں جتنی ہو سکتی ہے وہ کی جائے. بچر آف گجرات بچر آف غزہ سے ملنے گیا تھا، تو کوئی آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ امن، محبت، پیار، اخوت کی بات کی جا سکتی ہو. اچھا، ابھی جو یو اے کا اور جو ابھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا خواجہ اسحاق ڈار صاحب کا، تو اسحاق ڈار صاحب نے ابھی جب ان سے بات وغیرہ کی ہے سعودی سے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اینڈ وی اسٹینڈ ود سعودی عربیہ، اینڈ سعودی عربیہ از ناٹ لائک آن ایران سائڈ ویری کلیئرلی. بیوقوف ہے یہ سارے، بس ایک دوسرے کے پیچھے پھنسے ہوئے. میں نے تو سعودی عربیہ کا کوئی دو ٹوک بیان نہیں دیکھا جب افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ چھڑی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ ہم باریکی سے دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں. آپ بھی بولو ہم جائزہ لے رہے ہیں. کون سا سعودیہ پہ اٹیک ہوا ہے؟ سعودیہ ہمارے بھائی ہیں، وی لو دیم فرام دا کور آف آور ہارٹ. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ ایران نے حملہ کیا ہے تو بھی امریکی بیس پہ کیا ہے نا. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تم خود بھی تو تنگ ہو ان سے. یہ زبانی جمع خرچ کرتے رہیں، مذمتی بیان دیتے رہیں، لیکن آپس میں لڑے نہیں ہے. خدا کا واسطہ. ابھی جو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جس طرح کی صورتحال ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس دوران جو ہے پاکستان کو اور افغانستان کو جنگ روک کر ایران کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے، نسبتاً یہ کہ یہ اب بھی آپس کی چپکلش میں لگے رہیں؟ سر ابھی اٹ از دا ہائی ٹائم فار دا انٹائر مسلم ورلڈ ٹو گیٹ یونائٹیڈ ایٹ دا سیم پلیٹ فارم.